Bismillahirrahmanirrahim. O level Islamiyat by Sir Mukarram. Today we are going to study the topic call of prophethood. Nabi sallallahu alaihi wasallam यानी नबूवत का नज़ूल के बारे में आज हम स्टडी करेंगे. It is the answer of the following question. Why was the call of prophet required for the Arab? अरब के अंदर नबियों के नज़ूल का मामला और आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत क्यों ज़रूरी थी? Call of prophet. Now we are going to start our topic. Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam got great understanding with the corrupt society around Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam as he was growing up in this society. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस सोसाइटी में बड़े हो रहे थे, परवरिश पा रहे थे, उसको आपने बहुत ही जल्द समझ लिया था कि उसके अंदर कौन कौन से मामलात ख़राब हैं और वो करप्शन के कौन से तरीके हैं जो सोसाइटी के अंदर राइज हैं. The polytheistic ideas of the pagans of Makkah could not be acceptable for Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. मक्का की सोसाइटी में जो पॉलीथियस्टिक आइडियाज़ थे, यानी कि एक अल्लाह से ज़्यादा अल्लाह को इबादत करना, ज़्यादा खुदाओं की पूजा करना, ज़्यादा खुदाओं से अपनी हाजात और मनाजात को मुकम्मल करवाना और यह समझना कि अल्लाह ताला ने अपनी ताकत को मुख्तलिफ़ खुदाओं के दरमियान तकसीम कर रखा है, इस तरह के हर पैगन्स यानी कि काफरों के अकीदे को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना तो बचपन में एक्सेप्ट किया और ना ही नबूवत के बाद कभी इसकी हामी भरी. Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam often thought of God of his forefathers Ibrahim and Ismail अलैहिस्सलाम. नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर अपने बचपन में हज़रत इब्राहिम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के खुदा के बारे में सोचा करते थे, यानी उस हकीकी खुदा के बारे में सोचा करते थे जिसने कायनात को तश्कील दिया. Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam did not follow any particular method of worship because he was not aware of any. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी इबादत का कोई ऐसा तरीका इख्तियार नहीं किया जिसके बारे में आपको इल्म और आगाही और आप कुदरत से उसको करीब तरना समझते हों. आपने अपनी पूरी ज़िंदगी किसी भी किस्म की ऐसी इबादत या ऐसे इबादत के तरीके को तस्लीम नहीं किया. Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam realized that there is a force of truth beyond this world which have much power and control over the whole universe. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रियलाइज़ बहुत जल्द इस बात का अंदाज़ा लगा लिया था कि इस पूरी कायनात की सच्चाई के पीछे कोई एक ताकत मौजूद है जो इस पूरी कायनात को चला रहा है पावर, और वही तमाम ताकतें रखता है इस पूरी कायनात को कंट्रोल करने की. यानी जब आपने कायनात की हकीकत पर गौर करना शुरू किया तो यह बात आपको बड़ी आसानी से समझ आ गई कि इस कायनात के काम को चलाने वाला एक और वाहिद ताकत ही हो सकती है जो इतने ऑर्गेनाइज तरीके से इस पूरी कायनात को चला रहा है. Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam used to love solitude before a few years of confinement prophethood. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत हासिल होने से चंद साल पहले आप तन्हाई पसंद करने लगे, और तन्हाई पसंद करने का मकसद सिर्फ अल्लाह ताला की इबादत और उस खुदा की इबादत में मशगूलियत थी जिसकी हकीकत आप जानना चाहते थे. He started retiring for days with a supply of dates, oatmeal and water into a cave in a nearby mountains known as Hira. आपने रिटायरिंग फॉर डेज़ का मतलब यह है कि अपनी रहन सहन की ज़िंदगी से आप दूर जाने लगे और आप गारे हिरा के अंदर जो है आपने क़याम करना शुरू किया, और वहाँ पर आप डेट्स, खजूरें, ओटमील, दलिया और पानी के साथ जाया करते थे, और इस तरह की चीज़ें आपको वहाँ पे सप्लाई कर दी जाती थी और आप वहाँ पे रुक कर अल्लाह ताला की इबादत में मशगूल हो गए. When Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam approaching the age of 40, the spells of loneliness and meditation over the condition of Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam people. जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 साल को पहुँचे तो आपकी तन्हाई और मेडिटेशन यानी मराकबा, अल्लाह ताला को पहचान करने का तरीका जो आपने गारे हिरा में अपनाया हुआ था, अब थोड़ा बहुत लोगों पे आया होना शुरू हुआ. अगर आपको इस सवाल के बारे में कुछ लेक्चर के बारे में पूछना तो आप व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करके पूछ सकते हैं. सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक एंड शेयर. अगर आप ट्यूशन क्लासेस लेना चाहते हैं तो भी व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें. Hazrat Jibreel appeared before Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam in the Mount of Hira. It was one day towards the end of Ramadan asked to read. एक दिन जब आप गारे हिरा में मौजूद थे और आप 40 साल के हो गए तो हज़रत जिब्रील अमीन आपके सामने नमूदार हुए और उन्होंने गारे हिरा में मौजूद आपसे ये कहा कि पढ़ो अल्लाह के नाम से, यानी आपसे डिमांड की गई कि आप पढ़ें. और ये रमज़ान का आखिरी दिनों का वक्त था, जैसा कि हमें पता है कि नया कुरान पाक जो है वो रमज़ान के आखिरी दिनों में 27वीं शब को नाजिल होना शुरू हुआ. तो ये तकरीबन वही एक दिन था जिसमें हज़रत जिब्रील जो है
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غار حرا میں تشریف لائے. Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam replied to that sudden and unexpected strange voice, I cannot read. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میڈیٹیشن یعنی آپ اپنی عبادت میں مشغول تھے اور آپ نے یہ آواز سنی اور جو کہہ رہی تھی آپ سے کہ پڑھو، تو آپ نے اچانک اس ان ایکسپیکٹڈ وائس اور اجنبی آواز جو اس سے پہلے آپ نے کبھی نہیں سنی تھی کیونکہ یہ ایک فرشتے کی آواز تھی، تو اس کے رپلائی میں آپ نے کہا کہ میں نہیں پڑھ سکتا. Then the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam felt that he was being hugged and squeezed so hard that he thought that Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam would die of suffocation. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آپ نے یہ کہا کہ میں نہیں پڑھ سکتا تو اچانک یہ محسوس ہوا کہ کسی طاقت نے آپ کو گلے لگایا ہے اور پھر آپ کو اسکویز دبایا ہے بہت سختی کے ساتھ، تو آپ کو ایسا محسوس ہونے لگا کہ شاید دم گھٹنے کی وجہ سے آپ انتقال فرما جائیں گے. تو یہ وہ پہلی سختی تھی جو وحی نازل ہونے کے حوالے سے ہمیں ملتی ہے، جس کے بارے میں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر اس قرآن پاک کو ہم پہاڑ پر نازل کرتے تو وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا. تو اس سے ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ وہی جو قرآن پاک کے نزول کی شروعات تھی، اس کی طاقت، اس کی ہیبت، اس کا جلال، کیونکہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کا کلام نازل ہو رہا تھا، تو اس وجہ سے اس کی اہمیت کا اندازہ ہم کر سکتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا لگنے لگا کہ ان کا سانس گھٹ رہا ہے. Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam was then released and then the request to read was repeated. اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل امین نے یعنی اس فرشتے نے اپنی طاقت اور اپنے گلے لگانے کے جو دبایا تھا اس سے ریلیز چھوڑ دیا اور دوبارہ ریپیٹ کیا کہ پڑھو. اس کے بعد آپ نے فرمایا I cannot read. Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam نے دوبارہ جواب دیا کہ میں نہیں پڑھ سکتا. The angel again hugged Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam and asked Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam to read. اس کے بعد دوبارہ حضرت جبریل امین نے آپ کو پکڑا اور دوبارہ کہا کہ آپ پڑھیں اپنے اللہ کے نام سے. The Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم asked third time. اس بار تیسری دفعہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین یعنی کہ اللہ کے فرشتے سے پوچھا What shall I read؟ کہ میں کیا پڑھوں. The angel then recited the holy verses. اس تیسرے سوال کے بعد حضرت جبریل امین نے اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ قرآن کی وہ پہلی آیت کی چند صورتیں تلاوت کی، جسے ہم جانتے ہیں کہ قرآن پاک کے نزول کی شروعات انہی صورتوں سے ہوئی، اور وہ صورتیں یہ تھیں پروکلیم اور ریڈ ان دا نیم آف لارڈ اینڈ چیریشر. پڑھو اپنے رب کے نام سے جو تمہارا مالک اور چیریشر تمہیں پالنے پوسنے والا ہے. ہو کریٹڈ جس نے تمہیں تخلیق کیا، کریٹڈ مین انسان کو بنایا آؤٹ آف اے میئر کلاٹ آف کنجیلڈ بلڈ، نہ صرف ایک جمے ہوئے خون کے قطرے سے. پروکلیم اعلان کرو، اقرار کرو. اینڈ تھائی لارڈ از موسٹ بونٹیفل کہ تمہارا رب جو ہے وہ تمام طاقتوں کا مالک ہے، تمام طاقتوں کے اوپر ہے، تمام تر چیزوں اس کی دسترس میں ہیں. ہی ہو ٹاٹ دا یوز آف دا مین، یہ وہ رب ہے تمہارا جس نے انسان کو سکھایا پڑھایا، دیٹ وچ ہی نیو ناٹ جو اس سے پہلے وہ نہیں جانتا تھا. تو ان چیزوں کی وہ پہلی آیت ہیں جس میں دو تین چیزیں ہمیں بتائی گئی ہیں جو وضاحت طلب ہیں. جیسے یہاں پہ بیان کرنا ضروری ہے کہ تمام طاقتوں کا مالک اللہ ہے، ہمیں یہ یقین رکھنا چاہیے، ہر چیز ہمیں اس سے ہی مانگنی چاہیے. دوسرا جتنا کچھ بھی علم ہمارے پاس ہے وہ اللہ تعالیٰ کا احسان و مہربانی ہے، اس میں ہماری اپنی ذہانت بھی ہے تو وہ اللہ کا احسان و مہربانی ہے، اس لیے ہمیں اپنے علم کو، ذہانت کو، دولت کو اللہ تعالیٰ ہی کے بتائے ہوئے طریقے پر استعمال کرنا چاہیے. Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam recited the verses after the angel and the words were imprinted on his mind by the blessings of Almighty Allah. نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کے بتائے ہوئے الفاظوں کو ریپیٹ کیا اور اللہ تعالیٰ نے یہ الفاظ آپ کے دماغ اور دل کے اوپر محفوظ کر دی اپنی رحمت کے صدقے. یعنی آپ کو اس کو یاد نہیں کرنے پڑا بلکہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی اسے آپ کے ذہن اور دل کے اوپر محفوظ کر دیا. This was the first revelation and the beginning of prophethood of Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. یہ وہ پہلی وحی تھی جو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی اور یہاں سے ہی نبوت کی شروعات ہوئی. تو یہ جو ٹاپک ہم پڑھ رہے ہیں کال آف پروفیٹہڈ، اس کے اندر ابھی ہم نے ڈیٹیل سے اسٹڈی کر لیا کہ کس طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ نبوت کا آغاز ہوا اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی ہونے کی حیثیت دے دی. At this time he was 40. اور یہ بات ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ نبوت جب پہلی وحی نازل ہوئی غار حرا کے اندر تو اس وقت آپ کی عمر 40 سال ہو چکی تھی. Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم came out from the cave from this experience. اس وحی اور اس معاملے کے بعد جو کہ آپ کے ساتھ حضرت جبریل امین نے پیش کیا، آپ اس غار حرا سے اس تجربے کا بعد باہر آئے. Kindly subscribe this channel, like and share. It is my hard working reward. اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. Again in the way to home, Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam heard a voice and rising head in the sky.
جب آپ غار ہرا سے نکل کر اس واقعے کے بعد اپنے گھر کی طرف آ رہے تھے تو راستے میں آپ کو دوبارہ سے یہ آواز سنائی دی اور آپ نے اپنا سر اٹھا کے آسمان کی طرف دیکھا. Same angel was seen again in the form of a man filling the whole horizon and saying, آپ کو وہی فرشتہ حضرت جبریل امین ایک آدمی کی صورت میں دکھائی دیے اور ان کا قد اور قامت اتنا بڑا تھا کہ پوری کائنات کو انہوں نے سمیٹا ہوا تھا، یعنی سر آسمانوں سے لے کے پاؤں زمینوں تک اور ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ مشرق سے مغرب تک. آپ کو اتنی بڑی جسامت کے انسانی شکل میں فرشتے وہی حضرت جبریل امین دکھائی دیے. انہوں نے آپ سے کہا، او ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم، یو آر دا میسنجر آف اللہ اینڈ آئی ایم جبریل، اور کہا کہ اے اللہ تعالیٰ کے نبی، اللہ نے آپ کو اپنا پیغمبر منتخب کر لیا ہے اور میں ہوں جبریل امین، اللہ کا فرشتہ. ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم اسٹوڈ دیئر انٹل دی اینجل ڈسپیئرڈ. آپ وہاں پہ تھوڑی دیر تک کھڑے رہے اس وقت تک کہ جبریل امین وہاں سے چلے گئے. ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نیریٹڈ دی انسیڈنٹ ٹو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پورا واقعہ حضرت خدیجہ کو آ کر تفصیلی سنایا. اس پورے واقعے کی تفصیل ہماری پچھلی ویڈیو میں موجود ہے جو کہ اس چینل پر موجود ہے، آپ ڈیٹیل سے اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمفورٹڈ، حضرت خدیجہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دلاسا دیا ہولی پروفٹ اینڈ assured that، اور انہیں یقین دلایا no harm could come to a man of holy prophet صلی اللہ علیہ وسلم nature، یعنی کہ آپ جیسے انسان کی نیچر پر کسی بھی قسم کا خطرہ یا کسی بھی قسم کا نقصان اللہ پروردگار عظیم کی ذات سے نہیں آئے گا. اینڈ دیٹ اللہ وڈ پروٹیکٹ فرام آل ایولس، اور اللہ تعالیٰ آپ کی ذات کو تمام شیطانی عمل اور شیطانی لوگوں سے اور شیطانی وسوسوں سے محفوظ رکھے گا. ورقہ بن نوفل cousin to حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ was a scholarly person had embraced Christianity. اس کے بعد حضرت خدیجہ آپ کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے کر گئی جو کہ اس وقت کرسچینٹی کے مذہب کے اوپر عمل پیرا تھے اور وہ ایک اسکالر تھے. He was informed by the event happened in Cave Hira. حضرت خدیجہ نے ان کو وہ تمام واقعہ بتایا جو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے حضرت خدیجہ کو بتایا تھا کہ غار ہرا میں میرے ساتھ کیا پیش ہوا. He said that it was the angel Jibril who had always brought revelations to previous messengers of God. اس واقعے کو پورا سننے کے بعد ورقہ بن نوفل نے کہا، جو کہ کرسچینٹی کے ایک عالم تھے، انہوں نے کہا کہ یہ وہی فرشتہ ہے جو اس سے پہلے تمام تر اللہ کے پیغمبروں کی طرف اللہ کا پیغام لایا ہے، یعنی کہ تمام آسمانی کتابوں کو لانے والا یہی فرشتہ ہے. اور اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت دی جا چکی ہے اور آپ کو پیغمبر منتخب کر لیا گیا ہے. He also informed her that Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم enemies would turn against the new prophet and would not take out of his city. انہوں نے آپ سے یہ بھی کہا کہ اب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں میں اضافہ ہو جائے گا اور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ہمارے جو نبی ابھی منتخب ہوئے ہیں انہیں فی الحال شہر سے باہر نہ جانے دیا جائے. تو یہ وہ تفصیل تھی جس کے بارے میں ہم نے کال آف پروفٹ انڈرسٹینڈ کر لیا. دا اینڈ آف دا لیکچر. کائنڈلی سبسکرائب اینڈ شیئر دا چینل. کائنڈلی کمنٹ دا ویڈیو ان کمنٹ سیکشن. آپ ضرور کمنٹ کریں کیونکہ یہ میری ہارڈ ورکنگ کی اپریسیشن ہے. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ دس ویڈیو.